آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں رمیز اور میں ہوں نزاہت خان۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ نیا سال شروع ہونے میں چند ہی گھنٹے باقی ہیں، کہاں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے بڑی عدالت میں چلنے والے بڑے کیس کا کریں گے ذکر۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں 172 افراد کے نام ECL میں ڈالنے پر سپریم کورٹ نے حکومت کی کلاس لے لی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلبی پر عدالت میں پیش ہو گئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کابینہ کا GIT سے کیا تعلق، رپورٹ کی بنیاد پر حکومت گرانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اسلام آباد سے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس حاکم نثار 172 افراد کے نام ECL میں ڈالنے پر برہم، کہا کہ لوگوں کے نام ECL میں ڈالنا کیا کوئی عام بات ہے؟ ملک کے دوسرے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا نام ECL میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ کیا کل اٹارنی جنرل اور چیئرمین نیب کا نام بھی لسٹ میں ڈال دیا جائے گا؟ عدالت نے سندھ میں گورنر راج لگانے کی افواہوں سے بھی ہوا نکال دی۔ چیف جسٹس نے کہا GIT رپورٹ کی بنیاد پر کسی کو حکومت گرانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تمام سیاستدان سن لیں، قانون بنا کر اسمبلی کو بھجوا رہے ہیں۔ سماعت کے دوران وکیل لطیف کھوسہ نے بتایا کہ GIT نے زرداری کے وکیل فاروق اجنائی کو بھی ملزم بنا دیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا ان کو پیش ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ فاروق اجنائی کی مقدمہ سے الگ ہونے کی استدعا مسترد۔ عدالت نے آصف زرداری اور فریار تالپور کو ایک ہفتے میں جواب جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے ECL میں شامل 172 افراد کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ کی جعلی آڈیو ٹیپ وائرل ہونے کا نوٹس بھی لے لیا۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں 172 افراد کے نام ECL میں ڈالنے پر سپریم کورٹ نے حکومت کی کلاس لے لی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلبی پر عدالت میں پیش ہو گئے۔ سماعت سے متعلق مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے ذوالقرنین اقبال سے۔ ذوالقرنین، تو کوئی جواب دیا گیا وزیر مملکت برائے داخلہ کی جانب سے؟ رمی سے ابھی سے کچھ ہی دیر پہلے جب میں یہاں پر موجود تھا تو سماعت شروع ہو چکی ہے۔ جعلی اکاؤنٹس کیس کے وقفے کے بعد شہریار آفریدی عدالت میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، تاہم اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے عدالت کا طلب کیا کہ جو ریکارڈ تھا GIT کا اور جو ان سے ECL سے متعلق ریکارڈ تھا وہ پیش کر دیا گیا ہے۔ GIT کے سربراہ احسان صادق کا ایک لیٹر تھا جو وزارت داخلہ کو انہوں نے لکھا تھا، وہ انہوں نے پڑھ کر عدالت میں سنایا، جس کے مطابق اٹارنی جنرل نے کہا کہ GIT سربراہ نے خط لکھا اور اس میں یہ مینشن کیا گیا تھا کہ عدالت کے حکم کر وہ یہ وزارت داخلہ سے رجوع کر رہے ہیں اور جو عدالت کے کہنے پر یہ تمام نام بھجوائے جا رہے ہیں ایک لیٹر کے ذریعے وزارت داخلہ کو کہ ان کو ECL میں شامل کیا جائے۔ اس میں نہ صرف جعلی اکاؤنٹس کیس کے ملزمان کے نام شامل تھے بلکہ مشکوک افراد اور وہ بینیفیشریز بھی تھے جن کو آگے فردر اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کیے گئے تھے اور یہ ریکویسٹ GIT کی جانب سے کی گئی تھی کہ نام ECL میں ڈالے جائیں۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ عدالت نے تو GIT کو ایسا حکم نہیں دیا تھا۔ سرزنش کی گئی چیف جسٹس کی جانب سے GIT سربراہ احسان صادق کی کہ عدالت نے آپ کو کب حکم دیا تھا کہ وزارت داخلہ کو خط لکھیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر اس کی ریکارڈنگ بھی چیف جسٹس نے منگوا لی ہے، جو کچھ ہی دیر میں عدالت میں پلے بھی کی جائے گی، جو آڈیو ریکارڈنگ ہر کیس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوتی ہے۔ اس کے چیف جسٹس آف پاکستان نے اسے مینشن کرتے ہوئے کہا کہ عدالت سے آپ نے درخواست کی تھی کہ تمام افراد کے نام ECL میں ڈالے جائیں، وہ ایز اے پریونٹیو میجر تاکہ تحقیقات میں مزید آگے متعلقہ فورمز پہ نیب میں یا کہیں جائیں گی تو کہ مشکلات پیش نہ آ سکے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے آپ کی درخواست منظور نہیں کی تھی اور کہا تھا آپ اپنے طور پر وزارت داخلہ سے رجوع کریں۔ اس میں عدالت کا حکم کہاں سے آ گیا؟ ابھی بھی اس کیس کی سماعت جاری ہے۔ تمام تر ریکارڈ لے کر جو ہے سیکرٹری داخلہ اور جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں وہ شہریار آفریدی وہ اس وقت عدالت پہ موجود ہیں جہاں پر اس کی سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس نے خاص کر جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے مراد علی شاہ، ان کا نام لے کر وقفے سے پہلے بھی کئی بار تشویش کا اظہار کیا تھا کہ وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کی عزت کرنا چاہیے تھی، کیا وہ وزارت اعلیٰ چھوڑ کر کسی بیرون ملک بھاگ جائیں گے؟ ان کے نام کے اوپر چیف جسٹس نے خاص طور پر تشویش کا اظہار کیا تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ کا نام بالخصوص کس چکر میں آ کے GIT نے اور وفاقی کابینہ نے ECL میں شامل کیا ہے۔ جی رمیز، GIT سے جڑے کئی موضوعات اس پر سخت جواب طلبی کی گئی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے۔ اپڈیٹس کے لیے بے شکریہ ذوالقرنین۔ نواز شریف کو فلیگ شپ ریفرنس میں باعزت نہیں بلکہ شک کی بنیاد پر بری کیا گیا۔ احتساب عدالت نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے سہیل رشید سے۔ سہیل بتائیے گا، یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے اس میں؟
جی دیکھیں، اس فیصلے میں سب سے اہم بات جو سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف کو فلیگ شپ ریفرنس میں باعزت بری نہیں کیا گیا، صرف استغاثہ یعنی نیب کے کمزور شواہد کی بنیاد پر شک کا فائدہ دیا گیا ہے۔ فلیگ شپ ریفرنس میں بھی عدالت نے نواز شریف کے موقف کو جعلی اور بوگس کہہ کر مسترد کیا ہے اور ساتھ یہ لکھا ہے کہ ہم صرف انہیں شک کا فائدہ اس لیے دے رہے ہیں کہ نیب اپنے شواہد سے ان پر بارے ثبوت منتقل کرنے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ حسن نواز کی 13 کمپنیوں کا ریکارڈ کہا گیا تھا کہ پیش کریں گے اور صرف 10 کمپنیوں کو ریکارڈ پر لایا گیا ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس میں فرق کو بھی واضح کیا ہے کہ العزیزیہ ریفرنس میں ہل میٹل کمپنی سے نواز شریف کو 88% منافع موصول ہونا یہ تسلیم شدہ حقیقت تھی اور اس سے تعلق بنتا تھا نواز شریف کا کہ یہ بینیفیشل مالک ہیں اس کے۔ ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے فلیگ شپ کے لیے بھی نواز شریف نے ہی اپنے بیرون ملک کسی سیکرٹ ویلتھ سے یعنی اپنی کسی خفیہ دولت سے اس کے لیے رقم فراہم کی ہو، تاہم چونکہ نیب اپنے شواہد کے ساتھ یہ چیز عدالت کی ریکارڈ میں نہیں لا سکا، اس لیے یہ ناکافی شواہد ہیں اور انہی کی بنیاد بنا کر شک کا فائدہ دیا جا رہا ہے۔ باعزت بری نہیں بلکہ شک کی بنیاد پر بری کیا گیا ہے۔ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کو آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ 2018 کا سال ملک کی سیاست کے لیے ہی نہیں، عدالتی تاریخ کے لیے بھی تبدیلی کا سال ثابت ہوا۔ سیاسی معاملات ہوں یا انتظامی امور، سپریم کورٹ نے 2018 میں بھی قانون اور انصاف کی بالادستی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ سال بھر کے بڑے فیصلوں کی کہانی اسلام آباد سے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ میں جانیے۔ صادق اور امین نہ رہنے والوں کی نااہلی تا حیات تو کئی سیاسی پہلوان اکھاڑا بدر، اداروں میں میرٹ سے ہٹ کر لگائے گئے کئی سربراہان کا بھی دھڑن تختہ۔ 2018 میں آئین و قانون کے محافظ عدالتی فیصلوں نے ہلچل مچائے رکھی۔ آرٹیکل 62(1)(f) کا شکار ہونے پر نواز شریف اور جہانگیر ترین پارلیمانی سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ۔ نون لیگ سینٹ الیکشن سے آؤٹ ہوئی اور نواز شریف کی پارٹی صدارت بھی گئی۔ پاک پتن اوقاف اراضی کیس میں ایک اور جی آئی ٹی کا بھی سامنا، سونے ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے بھی جی آئی ٹی بن گئی۔ تو دوسری طرف سابق صدر آصف زرداری کے قریبی ساتھیوں حسین لوائی، انور مجید اور نثار مورائی کو بھی جیل کی ہوا کھانا پڑی۔ خود زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور بھی بظاہر مشکل میں ہیں۔ تولے بغیر بولنے پر نہال ہاشمی، دانیال عزیز اور طلال چودھری کو سزاؤں کے ساتھ 5 سال کے لیے نااہلی کا بھی سامنا کرنا پڑا، تو عامر لیاقت حسین اور فیصل رضا عابدی کی غیر مشروط معافیاں قبول ہو گئیں۔ ڈپٹی پاک پتن تبادلہ کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جان تو معافی مانگنے پر چھوٹ گئی، لیکن آئی جی اسلام آباد تبادلہ کیس میں اعظم سواتی اپنی وزارت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میرٹ سے ہٹ کر تقرریوں پر چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ صدیق الفاروق سمیت پی ایس او اور پی آئی اے کے سربراہان فارغ ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی وی عطا اللہ قاسمی کی تعیناتی ہی کالعدم قرار پائی۔ اس معاملے میں پرویز رشید اور اسحاق ڈار سے ریکوری کا بھی حکم دیا گیا۔ شہزیب قتل کیس میں شاہ رخ جتوئی کی بریت کالعدم قرار اور سزائے موت سنائے جانے پر جیل میں حاصل غیر قانونی مراد بھی ختم کر دی گئیں۔ ذوالقرنین اقبال، سما، اسلام آباد۔ حیدرآباد میں مبینہ طور پر مضر صحت چپس کھانے سے 2 بچوں کی حالت غیر ہو گئی۔ ایک بچہ نجی اسپتال میں دم توڑ گیا جبکہ ایک زیر علاج ہے۔ پولیس نے 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ 5 ریسٹورانٹ سیل کر دیے گئے۔ پون کمار کی رپورٹ دیکھیے۔ موج مستی کرنے گئے تھے، موت نے آ لیا۔ حیدرآباد کے جڑواں بہن بھائی 4 سالہ ہمایوں عمر اور علیزہ گزشتہ روز والدین کے ساتھ گھومنے نکلے۔ فن لینڈ میں موج مستی کے بعد چپس کھائی، مگر کچھ ہی دیر بعد دونوں کی حالت غیر ہونے پر والدین نے نجی ہسپتال پہنچایا، جہاں ہمایوں دم توڑ گیا۔ تھانہ کینٹ پولیس حرکت میں آئی اور 4 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ریسٹورینٹ سے جو فرائی سرو کر رہے ہیں ہم نے فی الحال بند کروا دیا اور اپنی وہاں گارڈ لگا دی تاکہ فوڈ اتھارٹی والے آ کے وہاں سے سیمپلز لیں گے اور ان کے مینیجرز کو بھی ہم نے تحویل میں لے لیا ہے۔ محکمہ خوراک نے تمام کھانوں کے نمونے حاصل کر کے ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیے۔ ہر آئٹم کا ہم سیمپل لے رہے ہیں اور اس کو ہم لیبارٹری میں بھیجیں گے، چیک کریں گے۔ اگر اس میں سے کوئی نقص نکلتا ہے تو پھر فردر ان پہ مزید کارروائی کی جائے گی، لیکن تب تک ہم ان تمام جو بھی یہ شاپس ہیں ان کو سیل کر رہے ہیں۔ بچوں کے والد نے تاحال مقدمہ درج نہیں کروایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ والدین نے کیس درج نہ کروایا تو سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کیا جائے گا۔ پون کمار، سما، حیدرآباد۔ پون کمار کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اسی پر مزید بات بھی ان سے کریں گے۔ پون، اب تک مقدمہ اس تمام تر معاملے کا درج نہیں کیا گیا، تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ حیدرآباد میں پیش آیا ہے۔ مضر صحت مبینہ طور پر چپس کھانے کے باعث ایک بچہ جو ہے وہ دم توڑ گیا ہے نجی اسپتال میں، جبکہ اس کی دوسری بہن ہے 4 سالہ علیزہ، وہ اس وقت نجی اسپتال میں زیر علاج ہے۔
جبکہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جو دکانیں ہیں جو سیل کر دی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی پولیس نے اس وقت حاصل کر لی ہے، اور یہ تحقیقات کا جو سلسلہ ہے وہ جو ہے آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے سی سی ٹی وی جو ریکارڈنگ ہے وہ حاصل کر لی ہے، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ جو واضح طور پر بچوں نے جو ہے وہ 3 سے 4 شاپ سے فوڈ اسٹریٹ کے چاندنی کے علاقے میں کہ واقعی کس دکان سے یہ چپس لیے تھے اور کس دکان سے کتنے بچوں نے یہ چپس کھائے اور کتنوں کو جو ہے وہ یہ جو مضر صحت چپس کھانے کے باعث جو پرابلم ہوا ہے۔ اس وقت جو ہے جو ورثہ ہے پولیس کے مطابق جو بچے کی والدہ ہے ہمایوں کی، وہ اس وقت جو غم سے نڈال ہے، اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپڈیٹ سے بے شکریہ پون۔ ڈیفنس میں زہریلا کھانا کھانے سے 2 بچوں کی ہلاکت، رپورٹ آنے کے بعد ریسٹورانٹ مالک نے سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت لے لی۔ ندیم ممتاز سٹی کورٹ سے ضمانت منسوخ ہونے پر فرار ہو گیا تھا۔ سما کے نمائندے عرفان اللہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ عرفان، سٹی کورٹ سے ضمانت نہ ملی تو سندھ ہائی کورٹ کا رخ کر لیا اور وہاں سے حاصل کر لی، بتائیے گا۔ جی مزاد، رپورٹس آئی ہیں مختلف لیبس کی جس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ زہریلا کھانا کھانے سے بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے، کیونکہ عبوری ضمانت حاصل کر رکھی تھی ماتحت عدالت سے ندیم ممتاز راجہ نے۔ عدالت نے وہ عبوری ضمانت منسوخ کی، جس کے بعد ملزم وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تاہم سندھ ہائی کورٹ نے عبوری ضمانت منظور کی ہے 10 جنوری تک، اور یہ حکم دیا ہے کہ وہ ماتحت عدالت میں پیش ہوں، ٹرائل کورٹ میں پیش ہو کر مقدمے کا سامنا کریں۔ اس کے علاوہ 10 جنوری کے لیے فریقین کو بھی عدالت نے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، 10 جنوری تک عبوری ضمانت دی گئی ہے۔ عرفان اللہ کا آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ کے سابق وزیر اطلاع شرجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی کو کسی بات میں سنجیدہ نہیں لیتے، گورنر سندھ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ وہ احتساب عدالت میں غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے۔ نیا وزیر اعلیٰ سندھ لانے کی باتیں چل رہی ہے، کوئی کسی چیز کو سیریس نہ لینی چاہیے گی۔ اچھا، جے آئی ٹی میں وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے بھی اعتراضات آئے ہیں کہ انہوں نے بھی منی لانڈرنگ میں وہ بھی ملوث پائے گئے ہیں، تو کیا کہیں اس پر؟ ایسا کچھ جے آئی ٹی میں نہیں لکھ رہا ہوں۔ اچھا، گورنر سندھ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں، ماضی میں کبھی گورنر نے ایسا نہیں کیا، نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ سیاست نہ کریں، جو آئینی ان کا کردار ہے اس کو اختیار کریں بہتر۔ کیا لگتا ہے حکومت کے 5 سال مکمل کر لیں گے؟ اللہ کرے ساری حکومت اپنا ٹائم پورا کرے۔ تحریک انصاف کا مشن سندھ، وزیر اعظم سے فواد چودھری کی ملاقات۔ کراچی آنے سے پہلے عمران خان کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے سندھ کے گیس کے مسائل کو فوری حل کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سندھ میں اتحادیوں سے رابطے کے بارے میں وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ عباس شبیر سے مزید جانتے ہیں۔ عباس، بتائیے گا تفصیلاً۔ عباس شبیر سے بھی رابطہ کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کا مشن سندھ، وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اطلاعات فواد چودھری کی ملاقات۔ ہم سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا۔ ملاقات میں سندھ میں گیس کے بحران پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے سندھ میں گیس کے مسائل حل کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ فواد چودھری نے وزیر اعظم عمران خان کو سندھ میں اتحادیوں سے رابطوں کا بھی بتایا۔ تحریک انصاف کا مشن سندھ کے حوالے سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، جہاں وزیر اعظم عمران خان کی فواد چودھری سے ملاقات ہوئی۔ کراچی آنے سے پہلے عمران خان کو بریفنگ دی گئی تھی اور عمران خان کو یہ بتایا گیا تھا، سندھ کے گیس کے مسئلے کے حوالے سے بھی انہیں بتایا تھا، جس پر عمران خان نے اسے فوری حل کرنے کی ہدایت دی تھی۔ عباس ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ عباس شبیر، بتائیے گا آج کی بریفنگ کے حوالے سے۔ دیکھیں، عمران خان سے وفاقی وزیر اطلاعات کی کراچی جانے سے پہلے یہ ایک اہم ملاقات تھی۔ وزیر اعظم کی طرف سے فواد چودھری کو گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ عمران خان نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملاقات میں وزیر خزانہ اسد عمر سندھ کے گیس بحران پر بھی تفصیلی انہوں نے بتایا۔ وزیر اعظم نے سندھ کے گیس کے مسائل کو فوری حل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی سندھ میں اتحادیوں سے رابطے بارے میں وزیر اعظم نے تفصیلات پوچھی، جس پر وزیر اطلاعات نے بریف کیا۔ یہ بھی بتایا کہ دورہ سندھ میں پیر پگاڑا، لیاقت جسوئی، ایم کیو ایم بہادر آباد، ذوالفقار مرزا سے ملاقاتیں ہوں گی۔ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت سے سندھ کے معاملات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ تو یہ کراچی روانگی سے پہلے فواد چودھری کی عمران خان سے اہم ملاقات تھی، جس میں وزیر اعظم نے فواد چودھری کو مختلف گائیڈ لائنز بھی دی۔ ٹھیک ہے عباس شبیر، کراچی جانے سے پہلے عمران خان کو بریفنگ دی گئی جس میں فواد چودھری کی ملاقات ہوئی۔ آپ تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔
खबर यह भी कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ ने नैब से ब्रीफिंग लेने का फैसला मौखर कर दिया। कल होने वाले इजलास में नैब से ज़ेर इल्तवा केसेस पर ब्रीफिंग ली जानी थी। अब वजारत तवानाई से ब्रीफिंग ली जाएगी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील बताइएगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ ने नैब से ब्रीफिंग लेने का फैसला मौखर कर दिया है। समा के नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, अब कल वजारत तवानाई से ब्रीफिंग ली जाएगी। जी हाँ रमीज, 168 ज़ेर इल्तवा ऑडिट पैरा थे जिन पर नैब से ब्रीफिंग लेना थी। चेयरमैन पीएससी शहबाज शरीफ ने इस बात के अहकाम दिए थे कि मंगल के रोज नैब हुकाम को तलब किया जाएगा और उनसे ज़ेर इल्तवा केसेस पर ब्रीफिंग ली जाएगी। लेकिन आज ये फैसला मौखर कर दिया गया है नागुज़िर वजूहात की बिना पर, और अब नैब की जो ब्रीफिंग है मौखर कर दी गई है और नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक कल वजारत तवानाई से ब्रीफिंग दी जाएगी कार के रेंटल पावर प्लांट पर भी और वजारत आबी वसाइल से मुख्तलिफ डैमों की तामीर के मंसूबों पर। लेकिन आज जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो ब्रीफिंग देंगे काबीना ईसीसी को। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया शकील। अब आपको बताएं कि लाहौर के इलाके गुलबर्ग में 4 नौजवानों को लड़की से छेड़खानी महंगी पड़ गई। गुलबर्ग में लड़की ने लड़के की दुर्गत बना दी। डॉल्फिन फोर्स मौके पर पहुंची और छेड़खानी करने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 लड़के मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक नौजवान नशे में धुत था। सब पता चल जाएगा थाने जाके। यार कौन है? सब पता चल जाएगा। यार आप गाड़ी में बैठो, आप गाड़ी में बैठ जाओ भाईजान, इनको आप गाड़ी में बैठ जाओ। पकड़ के रखो यार, इसको जाने नहीं दे। पकड़ा हुआ है, आप बैठ जाए। आप इजी क्या है? मरी के होटल में फायरिंग करने वाला 36 घंटे बाद भी गिरफ्तार ना हो सका, जबकि रावलपिंडी के बेनजीर अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मी मैनेजर आसिफ की हालत अब खतरे से बाहर है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम से। जफर, क्या कर रही है पुलिस? 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मुलजिम अब तक हिरासत में नहीं आ सका है। जी रमीज, बिल्कुल ऐसा ही है। गुज़िश्ता रोज जो मरी माल रोड के करीब होटल में फायरिंग के मरकजी मुल्ज़िम मुकदमा दर्ज होने के बावजूद 36 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जबकि वाकये में शदीद जख्मी होने वाला होटल मैनेजर आसिफ जो है वो बेनजीर हॉस्पिटल रावलपिंडी में ज़ेर इलाज है, जिसकी डॉक्टर्स का कहना है कि इसकी हालत अब खतरे से बाहर है। मरकजी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापों का सिलसिला भी जारी है। अब से कुछ देर कबल अभी हमारी SHO थाना मरी से बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि मरी पुलिस जो है मरकजी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए तमाम खतूत पर गिरफ्तारी के लिए जो है अमल पैरा है और तमाम कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है कि मुल्ज़िम को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया जफर। चोरों की शॉपिंग दिखाएंगे आपको इसी बुलेटिन में। कराची समेत सिंध भर में गैस प्रेशर में कमी के बायस CNG स्टेशन फिर बंद कर दिए गए। शेड्यूल के मुताबिक पीर की सुबह 8 बजे CNG स्टेशन को बंद होना था, मगर CNG स्टेशन इतवार की रात 10 बजे ही बंद कर दिए गए, जो अब मंगल की सुबह 8 बजे खुलेंगे। सूई सदरन हुकाम के मुताबिक शेड्यूल से पहले ही CNG स्टेशन की बंदिश का सबब गैस प्रेशर में कमी है। न्यू ईयर नाइट पर साहिल और शहर में हुल्लड़बाजी करने वाले होशियार रहें। बगैर साइलेंसर और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। CVO और DHA में रहने वालों के लिए रूट प्लान भी तैयार कर लिया गया। शहरी CVO जा सकते हैं मगर रूट प्लान के मुताबिक। मजीद जानिए सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट में। कराची वालों को न्यू ईयर नाइट पर तंग न किया जाए, वजीर आला सिंध ने कह दिया, मगर हवाई फायरिंग ना हो, हुल्लड़बाजी ना की जाए, जो करेगा गिरफ्तार होगा। शहरी CVO पर जा सकते हैं मगर ट्रैफिक प्लान रूट्स के मुताबिक। एक्सप्रेसवे और कोरंगी से अख्तर कॉलोनी आने वालों के लिए खयाबान इत्तेहाद बंद होगी। कोरंगी से आने वालों को शारा फैसल से 3 तलवार गिजरी ब्रिज के रास्ते CVO भेजा जाएगा। शहरी खयाबान हाफिज से भी अपनी मंजिल की जानिब जा सकेंगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग, गुलशन इकबाल से आने वालों को बरास्ता MA जिना रोड 3 तलवार भेजा जाएगा। गिडाब बिन कासिम, लांढी, सदर और जमशेद टाउन से आने वाली ट्रैफिक को 3 तलवार से गिजरी ब्रिज की जाने भेजा जाएगा। शहरी माई कुलाची रोड से बोट बेसन और बिलावल चौरंगी से
सी व्यू जा सकेंगे। 3 तलवार से 2 तलवार, PIDC क्लब रोड, जियाउद्दीन और बहरिया अंडरपास ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। शाम 6 बजे से हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। 4000 पुलिस एहलकार जिले जुनूबी में सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। रेंजर्स ने न्यू ईयर के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग होगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में तेजी आ गई। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर शहरी लुट गया। शहरी के क्रेडिट कार्ड पर 8000 रुपए की शॉपिंग कर डाली। शहरी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सऊद बिन मुर्तजा रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची वाले अगर लूट मार का शिकार हो, मोबाइल और वॉलेट छिन जाए, स्ट्रीट क्रिमिनल्स ATM या क्रेडिट कार्ड भी ले गए हैं तो फौरी उन्हें ब्लॉक करवाएं, क्योंकि लुटेरे होशियार हो गए हैं, शॉपिंग भी कर डालते हैं। इन लुटेरों ने अबुल हसन इस्फहानी रोड पर असलहे के जोर पर शहरी को लूटा और फिर गुलशन इकबाल में कपड़ों के स्टोर पर शहरी के क्रेडिट कार्ड पर 8000 रुपए की खरीदारी कर डाली। शहरी की रिपोर्ट पर स्टोर से मुलजिमान की CCTV निकलवाई गई। मुलजिमान की खरीदारी की रसीद भी मिल गई। पुलिस ने CCTV की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। खबर देंगे आपको गुजरांवाला से, जहां खवातीन चोर गैंग की कार्रवाइयां जारी हैं। खवातीन की महारत से जूते चुराने की CCTV फुटेज सामने आ गई। मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, क्या चेहरे वाज़ेह हैं और कोई कार्रवाई अमल में आ सकी है अब तक? जी बिल्कुल, चेहरे बिल्कुल वाज़ेह हैं और गुजरांवाला में ये खवातीन चोरनियां जो हैं वो सरगर्म हैं। एक हफ्ते के दौरान 4 वारदातें की गई हैं और CCTV जो समा ने हासिल की है ये गखड़ मंडी की है, जहां पे खवातीन चोरनियां जो है एक शूज शॉप में जो है घुसती हैं, फैंसी जूते चुरा कर ले गई हैं। पूरा एक कॉटन था जो कि ये चोरनियां अपने साथ लेगी हैं एक पैकेट में डाल के, और दुकानदार भी वहां पे मौजूद है। लेकिन ऐसे इन्होंने जो है दुकानदार की आंख में धूल झोंका कि उसको समझ ही नहीं आई कि उसके साथ क्या हुआ, और ये जूतों का पूरा कार्टन उठाकर जो है चोरनियां चली गई हैं। CCTV समा की स्क्रीन पर देखी जा सकती है, इनको पहचाना भी जा सकता है। और 4 से 5 लोगों का कहना है कि उनकी जब भी वारदात हुई है यही 2 खवातीन उनकी दुकान में घुसी थी और उन्होंने वारदात की। लेकिन पुलिस जो है मोहसिन खालिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात पंजाब में धुंध की, जिसने सब कुछ आज भी धुंधला दिया। हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। महकमे मौसमियात ने कल से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। उकाड़ा से बहावलपुर धुंध भरपूर। M2 मोटरवे लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M4 मोटरवे पर गोजरा, फैसलाबाद और पिंडी भटिया में गाड़ियों का पहिया रुक गया। रात गए खानेवाल मुल्तान मोटरवे को भी बंद किया गया। मुल्क के बलाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। मानसहरा में कड़ाके की सर्दी। वादी कागान समेत पेशतर इलाकों में नदी नालों का पानी जम गया। ठंडे मौसम में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कल से कोयटा, जोब, कोहाट, मालाकंड, हजारा डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं अब्रे रहमत बरसने का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी की भी उम्मीद है। सोशल मीडिया पर मजाक इंसानी जिंदगियां निगलने लगा। लाहौर में प्रैंक वीडियोस बनाने वाले नौजवान के कत्ल पर कई सवालात खड़े हो गए। जी हाँ, माहिरीन कहते हैं मज़ाहिया वीडियोस बनाने वाली साइट्स और पेजेस की बंदिश मसले का हल नहीं। इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट। यूट्यूब से धन कमाने की धुन जैसे खतरे से कैसे निपटा जाए? लाहौर में जाली बूथ बनकर लोगों को डराने वाले नौजवान यूट्यूबर के कत्ल जैसे वाकयात को रोकना बड़ा सवाल बन गया। समा ने मसले का हल पूछा वजीर आजम टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान से, तो जवाब कुछ यूँ मिला। 50 साइट बंद करेंगे, 500 साइट्स नई खुल जाएंगी। इसके लिए हमें अपने तौर पे तालीम और तरबियत की जरूरत है। बच्चों के जहनों को पॉजिटिव तरफ लाएं, न कि आप कानूनी तौर पे बैन करके समझें कि हमने कुछ चीज हासिल कर ली। माहिरीन कहते हैं ऑनलाइन मार्केट से डॉलर कमाने और नाम बनाने के कई तरीके मौजूद हैं। बस नौजवान नस्ल को ये जानना होगा कि कौन सा रास्ता बेहतर होने के साथ साथ महफूज भी है। जहीर अली, समा, इस्लामाबाद। शामिल करेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट। चीफ जस्टिस का काबीना को नाम ECL में शामिल करने पर नजरसानी का हुक्म। अदालत ने JIT सरबराह एहसान सादिक को झाड़ पिला दी। कहा सारा कंफ्यूजन आपने पैदा किया है। हुकूमत को नाम ECL में डालने पर वजह बतानी होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने बिल मंजूर कर लिया।
जवाब न दिया तो ECL का फैसला खत्म हो जाएगा। और डिफेंस कराची में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चों की हलाकत। रेस्टोरेंट मालिक नदीम मुमताज ने जमानत कबल गिरफ्तारी करा ली। मुलजिम को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। चौबीस घंटे होगा काम, तफसीलात जानिए कुछ देर बाद। बैंक अकाउंट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि मुराद अली शाह ने बाहर जाना है तो दरख्वास्त दें, नाम निकलवा लें। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, वक्फे के बाद केस की जाली बैंकों का अकाउंट केस की दोबारा समाअत चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा कि GIT ने क्या समझकर मुराद अली शाह का नाम ECL में डाला है। एडवोकेट जनरल सिंह ने कहा कि मुराद अली शाह को बाहर सफर करना पड़ता है क्योंकि वो उनके वज़ीर आला हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि उनका नाम अभी निकाला जाए तो आप दरख्वास्त दें। बसूरत दीगर जो है कबीना को फैसले पर नजरसानी का हुक्म दे दिया है। केस की समाअत अभी जारी है जिसमें जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि GIT ने अपने जो है वो इख्तियार से तजावुज किया है। GIT को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अदालत ने GIT को सिर्फ इंक्वायरी का हुक्म दिया था, फैसला नहीं करना था। फैसला करने के लिए अदालत बैठी है। क्यों मुल्क में ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं जिससे हजान की कैफियत पैदा हो, और ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। केस की समाअत अभी जारी है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया शहजाद। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB-26 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। उम्मीदवारों ने शदीद सर्दी के बावजूद पोलिंग स्टेशंस में गैस हीटर और दीगर सहूलियात न होने की शिकायत की हैं। पोलिंग के अमल से मुतालिक मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से। आतिफ, ये बताइएगा कि सहूलियात न होने का शिकवा किया गया है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली के हल्के PB-26 पे ज़िमनी इलेक्शन का सिलसिला जो है वो जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे था। ताहम पोलिंग बाज़ हल्कों में जो है पोलिंग ताख़ीर से शुरू हुई। 9 बजे तक जो है वोटर्स की ये शिकायत है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो ही नहीं पहुंचा था, और बाज़ पोलिंग स्टेशन पे देखने में आया कि अमला ही नहीं पहुंचा था और सामान की तरसील भी नहीं हुई थी। इसके साथ साथ ये शिकायत भी सामने आई हैं जो पोलिंग अमला पोलिंग स्टेशन में पोलिंग अमले के लिए ना ही बैठने का इंतजाम था सही तरीके से, ना ही उनको सर्दी में हीटर मुहैया किए गए थे। इसी तरह जो है पानी की शिकायत जो है वो भी सामने आई थी। इसी जो HDP के उम्मीदवार हैं कादिर नाइल, उन्होंने हज़ारा टाउन में वाक़ ख़वातीन पोलिंग स्टेशन का दौरा किया था और उन्होंने भी बताया कि उन्होंने अपने तौर पर उनकी पार्टी ने जो है पोलिंग अमले को सामान पानी और जो दीगर हीटर का सामान है वो मुहैया किया था। इसके साथ साथ जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से ये शिकायत भी सामने आई है कि सरकारी मशीनरी का जो है भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस और सरकारी मुलाजमीन जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और जो हुकूमती हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनकी बाकायदा तौर पर कैंपेन चला रहे हैं। और कोयटा में ज़िमनी इंतखाब और ऐसे में उम्मीदवारों की जानिब से सहूलियात न होने का शिकवा किया गया है। आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के लाइड अस्पताल में 30 लाख रुपए का फंड प्राइवेट अकाउंट्स में मुंतकिल होने का इंकशाफ हुआ है। अस्पताल के MS का कहना है कि मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। शाहीन, क्या मामला ये? जी बिल्कुल, सरकारी अस्पताल के अमले ने अपने ही डॉक्टरों को टीका लगा दिया है। लाखों रुपए के जो फंड्स थी, तनख्वाहें थी, इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर की हैं। MS के मुताबिक ये 30 लाख से जायद की रकम है जो कि ट्रांसफर की गई है। इस मामले का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। IT इंचार्ज जवाद जो है उसमें मुलविस है और जूनियर क्लर्क शफीक का नाम इसके हवाले से सामने आया है। और MS का ये भी कहना है कि इंक्वायरी कर रहे हैं और तखमीना लगा रहे हैं कि अमाउंट इतनी ही है, ज्यादा है। इसके अलावा ये भी चेक किया जा रहा है कि रवां साल में जितनी भी अकाउंट इस जो प्राइवेट अकाउंट है इसमें रकम मुंतकिल की गई है उसका भी जायजा लिया जा रहा है कि आया ये रकम इतनी ही है, ये इससे ज्यादा है। इसके अलावा जो IT इंचार्ज जवाद है उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। बाकी जो इंक्वायरी है ठीक है, इस मामले की इंक्वायरी की जा रही है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया शाहीन। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान कराची में गुफ्तगू कर रहे हैं। जिम्नेजियम की जमीन है उसको भी दे दी गई। तो चाइना कटिंग की बातें तो बड़ी जमाने से हो रही थी। अब पता चला कि चाइना कटिंग जो है वो मेरे अपने हल्के के अंदर क्लिफ्टन के अंदर भी हो रही थी, जो GIT के अंदर बताया गया है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस वक्त अगर सूबे सिंध का सबसे अहम मामला है वो इस वक्त द फाइंडिंग्स ऑफ GIT है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है। हमारी ये डिमांड है कि आने वाला जो सिंध असम्बली का इजलास है उस इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस एडजर्नमेंट मोशन को एक्सेप्ट किया जाए और इसको ज़ेरे बहस लेकर आया जाए।
اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوشش کی گئی اس کو اپوز کرنے کی، تو میں ابھی سے وارن کر رہا ہوں سندھ گورنمنٹ کو، میں ابھی سے وارن کر رہا ہوں کہ اگر ہماری اس تحریک التوا کو آپ نے مسترد کیا تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے، ہم آپ کو آنے والے اجلاس نہیں چلانے دیں گے۔ اگر آپ گلٹی نہیں ہیں، آپ کے دل میں چور نہیں ہے، آپ اگر صادق اور امین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو آنے والے اجلاس میں اس ایڈجورنمنٹ موشن کو آپ ایکسیپٹ کریں گے اور زیر بحث لے کر آئیں گے۔ اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہے وہ MQM ہو، چاہے وہ GDA ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس معاملے کو زیر بحث لے کر آیا جائے۔ چیف منسٹر سندھ آنے والے اجلاس میں سندھ اسمبلی میں آئیں اور کھڑے ہو کے اپنے بارے میں جو نام ان کا آیا ہے GIT میں اس کے بارے میں آئیں اور قوم کو بتائیں آ کے کہ اس کے اندر کتنی حقیقت ہے یا کتنی حقیقت نہیں ہے۔ GIT کی فائنڈنگز بالکل سپریم کورٹ میں جمع ہو گئی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے انویسٹیگیشنز بھی ہوں گی، آپ کو بھی موقع ملے گا۔ لیکن یہ جہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں آج، یہ سندھ اسمبلی جہاں پر ہم ووٹ لے کر آئے ہیں، جہاں پہ ہم آئین سازی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ایوان کے اندر آپ آئیں اور یہاں پر آ کے عوام کو ان سارے اربوں روپے کا حساب دیں جو GIT کے اندر آپ کے اوپر الزامات لگے ہیں۔ CM صاحب فرمائیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آئیں اور ایوان کو بتائیں، تو کیا یہ سمجھیں کہ وزیر اعلیٰ سوری کیا بولا آپ نے؟ آپ نے ابھی فرمایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ آئے اور ایوان کو بتائیں GIT کے حوالے سے بھی ان کا نام بھی آیا ہے ایک سہولت کار کے طور پر، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ کو صادق اور امین پر شک و شبہات پیدا ہو گئے یا ان کو ڈکلیئر کیا گیا آپ کی جانب سے؟ بالکل جناب، ہمیں شکوک ہے۔ جو GIT کی فائنڈنگز آئی ہیں، جو GIT کی فائنڈنگز ہم نے پڑھی ہیں، وہ ایک خوفناک فائنڈنگز ہیں۔ میں الفاظ پھر سے استعمال کر رہا ہوں کہ GIT کی جو فائنڈنگز ہیں وہ ایک خوفناک فائنڈنگز ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی پریشانی کی بات ہے کہ یہ سیاسی جماعت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، یہ کس طریقے سے صوبے کو چلا رہی ہے پچھلے 11 سال سے۔ لہٰذا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ حساب دینا ضروری ہے۔ ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سندھ کو انصاف دو، 10 سال کا حساب دو۔ یہ بتائیں کہ PTI کی طرف سے بارہا مطالبہ آتا رہا ہے کہ مراد علی شاہ مستعفی ہو، کیا آپ سندھ اسمبلی میں اکثریتی جماعت پیپل پارٹی میں کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جس پہ آپ لوگوں کا اعتماد ہو، جسے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی جگہ وزیر اعلیٰ بنایا جائے؟ دوسرا یہ بتائیں کہ آپ بھی اپنے اس ریزولوشن پہ نادم ہیں جو آپ نے سندھ اسمبلی میں کیپٹیو پاور پلانٹس کو سبسڈی دلوانے کے لیے منظور کرائی؟ دیکھیں جناب، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس شخص کو اپنا چیف منسٹر بناتی ہے۔ میرے خیال سے جو اس وقت پیپلز پارٹی حقیقی کے لوگ ہیں ان کو اگر بنا دے تو میرے خیال سے بہتر ہوگا۔ پیپلز پارٹی زرداری سے اگر کسی کو بنایا جائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس جماعت کے اندر اب 2 گروپ ہیں، ایک پیپلز پارٹی حقیقی اور ایک ہے پیپلز پارٹی زرداری۔ دیکھیں، میں آپ سے پھر سے عرض کروں کہ یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی ہوتی ہے، یہ زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی ہے۔ جس شخص کو چیف منسٹر بنانا چاہتے ہیں بنائیں، لیکن ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب، جن کا نام GIT کے اندر واضح طور پر بار بار بتایا گیا ہے، ان کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے۔ آپ جو ہے ایوان کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی صحبت میں بلانا چاہتے ہیں، یا آپ نے کہا تھا تحریک انصاف کی حکومت بنائی، تو کیا پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کو آپ نے توڑا ہے؟ دیکھیں، ہماری سب سے بڑی جو ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ نمبر 1، سب سے پہلی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کو فوری طور پر پاکستان پیپلز پارٹی تبدیل کرے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ اگر آپ ہماری اس ڈیمانڈ کو نہیں قبول کرتے ہیں تو پھر ہم بیٹھیں گے، ہمارے بڑے بیٹھیں گے، ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آگے کا اپنا لائے عمل کیا بنانا ہے، لائے عمل ہم نے کیا بنانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال کیا گیا سبسڈیز کے بارے میں۔ جناب اعلیٰ، میں آپ کو اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس بات کو بار بار سندھ اسمبلی میں مسترد کر چکی ہے۔ جو ایک قرارداد کے بارے میں بھی آپ نے بات کری، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو واضح طور پر کلیئر کر دوں
کہ ہم کوئی اومنی گروپ کے سہولت کار نہیں ہیں. اومنی گروپ کے سہولت کار وہ ہیں جن کے اوپر GITs بنی ہیں. اور جب یہ بل پیش ہوا تھا تو اس بل کو پاکستان تحریک انصاف نے باقی ساری سیاسی جماعتوں سمیت مسترد کیا تھا. اور یہ بھی کہا تھا, یہ بات بھی کہی تھی کہ جو قرارداد جمع ہوئی تھی اس قرارداد کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اومنی گروپ کو جو ہے کوئی فائدہ پہنچایا جائے. اس قرارداد کو اس کے اگلے دن ہی میں نے خود مسترد کیا تھا. جی ایک تو آپ MPA ہیں, رکن اسمبلی ہیں, لیکن گزشتہ پریس کانفرنس میں آپ کے اندر ایک ڈکٹیٹر چھلک رہا تھا. آپ نے کہا کہ ہم 5 سال اب مزید برداشت نہیں کریں گے اور ہم اس حکومت کو گرائیں گے, کیونکہ لوگوں کا ووٹ لے کر آئی ہوئی ہے, آئینی طریقے سے آئی ہے, اس کو کیسے آپ گرائیں گے. دوسرا یہ سوال تھا کہ وہ GIT سے پہلے بھی جو نواز شریف کے خلاف بنی 2 کیسز میں وہ باعزت بری ہو گیا, ایسی GIT اب یہ ہے جس سے ابھی تک عدالت نے جو ہے اس GIT کو جو ہے اسی توثیق نہیں کی ہے. تو کیا آپ اس GIT کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کو ہٹوانا چاہتے ہیں؟ پہلے نواز شریف کو بھی نہیں. دیکھیں جی ہم نے سپریم کورٹ نے ابھی آپ کی حکومت کو ڈانٹ پلا دی ہے اور وزیر داخلہ کو طلب کیا اور کہا کہ آپ نے کیسے آپ نے اس کو بلایا وہ چیف ایگزیکٹو میں, کیوں نہ آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ہے نا وہ ڈانٹ پلا دی ہے. ہم نے توثیق نہیں کی اس GIT رپورٹ کی, آپ نے کیسے وزیر اعلیٰ کی جو ہے ڈال دی ہے؟ میرے خیال سے میں چیف جسٹس صاحب کی کسی سٹیٹمنٹ کے اوپر کوئی جواب نہیں دوں گا, وہ مناسب نہیں ہوگا جواب دینا. لیکن میں آپ سے بتاؤں گا کہ ایک ممبر پروونشل اسمبلی ہونے کی حیثیت سے یہ میرا حق بنتا ہے, یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ سندھ کی عوام نے جو مجھے ووٹ دیا ہے, جس ووٹ کی بنیاد کے اوپر آج میں اس ایوان کے اندر آ کے بیٹھا ہوں, ہم سب اس ایوان کے اندر بیٹھے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر صوبہ سندھ کے اندر اس طرح کے کرپشن کے معاملات اگر ہائی لائٹ ہوتے ہیں تو اس کو زیر بحث لے کر آنا, اس کی ڈیمانڈ کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور آج سے پہلے بھی ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے. آپ سب یہ بات جانتے ہیں, سب صحافی جانتے ہیں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو کتابیں چھپی ہیں جس کے اندر اربوں روپے نہیں کھربوں روپے کی ریگولیرٹیز آئی ہوئی ہیں, ٹینڈرنگ پروسیس کے بارے میں بات ہوئی ہے, اس کے بارے میں ہم نے ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ اسمبلی کے فلور پہ جنرل موشنز لے کر آئے ہیں. اسی طریقے سے جیسے پہلے کے تحریک التوا آیا کرتی تھی, اسی بنیاد کے اوپر یہ تحریک التوا بھی ہم نے اسی بیسس پہ جمع کرایا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے اجلاس کے اندر بات کی جائے گی. دوسری پاکستان میں شروع ہو گئی ہے اخلاقی کرپشن کہہ لیں کچھ اور, کہ ڈیٹ فنڈ کے نام پہ ملک کا سب سے بڑا قاضی چیف جسٹس بیٹھ کر لوگوں سے کہتا ہے کہ اپنے مقدمات نپٹا لو. آج ملک ریاض سے انہوں نے کہا کہ آپ سے 1000 ارب مانگے تھے, آپ نہیں دے رہے. PTI رہنما خرم شیر زمان کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں کیا چل رہا ہے ہم سب جانتے ہیں, اگر ایسے ہی چلتا رہا اور تحریک التوا کو مسترد کیا گیا تو بھرپور احتجاج کریں گے. CM سندائیں اور قوم کو بتائیں, حساب دینا ضروری ہے. 2018 ختم ہونے کو ہے, گزرے دنوں کی باتیں تو گزر گئیں, لیکن اب آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے. کراچی کے نوجوان تو کہتے ہیں کہ جب تک خود تبدیل نہیں ہوں گے کچھ نہیں بدلے گا. لاریب شیخ رپورٹ کر رہی ہیں. کسی کتاب کی طرح کئی صفحوں پر مشتمل زندگی بھی ایک کتاب کی مانند ہے جس کا ایک اور صفحہ 2018 پلٹنے جا رہا ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ مستقبل کے معمار اپنا آنے والا کل کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. کیسے ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اور ہمارے آس پاس کے لوگ ہم سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیسے ہم ان کی زندگی میں ایک اچھا چینج لا سکتے ہیں. اگر ہمیں چینج چاہیے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر چینج لانا ہوگا, بیکاز انلیس وی چینج آور سیلز ہمارے لیے کوئی بھی چینجز نہیں آ سکتی ہیں. نیو ایئر ریزولوشن یہ ہوگا کہ میں اپنے طور پہ جو کر سکوں اپنے ملک کے لیے وہ کروں, اپنے آس پاس لوگوں کے لیے بہتری کروں. پاکستان میں ہمیں بہت ایک چیز کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن بہت کم ہے. ٹھیک ہے, تو میں چاہوں گا کہ آس پاس جیسے ہمارے بہت لوگوں نے انیشیٹو لیے ہیں لیکن اور بہت ضرورت ہے. چینج ہمیشہ گھروں سے شروع ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے سب سے جو ضروری چیز ہے, جو سب سے اہم ہے, وہ بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ٹالرنس نہیں ہے. ایک خوبصورت باغیچہ سجانا ہو تو پہلا پھول خود لگانا ہوتا ہے. اس ملک کو اگر ہم گلشن سمجھیں تو اس کی بہتری کا پہلا قدم ہمیں خود اٹھانا ہوگا. کیمرامین شاہد بلوچ کے ساتھ لاریب شیخ, ساما, کراچی. اسلام آباد میں ٹھنڈی شام ہوئی. موسیقی کے نام نوجوان فنکاروں نے ساز بجا کر ایسے سر چھیڑے کہ حاضرین جھوم اٹھے. سریلی محفل کا حوال بتائیں گے وسیم عباس.
तबले की थाप पड़ी, सितार के तार छिड़े और सुरों की जलतरंग बजने लगी। हाजरीन की नौजवान फनकारों को दिल खोल कर दाद, कहा मौसीकी सुनकर दिल का बोझ हल्का हो गया। हमने बांसुरी सुनी, हमने तबला सुना, हमने हारमोनियम सुना, हमने गज़ल सुनी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऐसी महफिलों का इनेकाद जो इस्लामाबाद में हो रहा है। हर तरफ टेंशन है, बेरोज़गारी है, हर कोई एक भाग दौड़ में लगा हुआ है, तो ये आपकी रूटीन की चीज़ों से ज़रा तवज्जो हटा देती है और आप रिलैक्स हो जाते हैं। रवायती साजों के सुर, इस पर कथक डांस का तड़का, नौजवान फनकारों ने हाजरीन के एक टिकट में कई मजे करा दिए। कैमरामैन जमशेद खान के साथ वसीम अब्बास, समा, इस्लामाबाद।